إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک کامل دین عطا کیا ہے، جس دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اصول اور ضوابط بتلائے ہیں جن اصولوں کی روشنی پہ چلتے ہوئے ہم قیامت تک آنے والے سارے مسائل کو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمارے زندگی کے تمام مسائل کا حل موجود ہے، چاہے زندگی کا وہ پہلو ہمارے عقیدے اور عبادت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے ہماری عملی زندگی اور جد و جہد سے متعلق ہو، ہمارے معاش سے، ہمارے اخلاق سے تعلق رکھتا ہو، یا بدلتی دنیا کی ترقی اور نئے معاملات سے متعلق ہو۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا دنیا کا کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے، چاہے وہ حقیقی ہو یا فرضی ہو، جس کا حل آپ کو قرآن و سنت کے اندر موجود نہ ملتا ہو۔ قرآن و سنت کی آیات اٹھا لیجیے، آپ کے اپنے نئے مسائل کو کسی عالم کے ذریعے سے قرآن و سنت کے مطابق آپ سوال پوچھ لیجئے، آپ کو قرآن و سنت سے اس کا جواب مل جائے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے متعلق بتلایا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ قرآن کریم کے اندر ہم نے کسی بھی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے، آپ اس کو قرآن سنت کے مطابق حل کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کسی سوال کا جواب قرآن یا حدیث کے اندر نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے بنایا ہے، قیامت تک کے لیے بنایا ہے۔
اور دین اسلام کی خاصیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں سارے لوگوں کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ پہلے زمانے کے جو انبیاء کرام ہوتے تھے ان کو ان کی قوم کے پاس بھیجا جاتا تھا، وہ قوم کے مسائل کو حل کرتے تھے اور قوم کو جو چیزیں پیش آتی تھی ان کو بتلاتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے۔ آج آپ کو جو نئے مسئلے پیش آتے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں، جس میں لوگ چاند تک پہنچ چکے ہیں اور چاند سے اوپر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاند پہ اپنے ڈیرے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس وقت بھی اگر آپ کو کوئی بھی نیا مسئلہ پیش آتا ہے، قرآن و حدیث کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ آپ کی عبادت سے متعلق، آپ کے معاملات سے متعلق، لین دین سے متعلق، یا آج کے دور میں نئے اخلاق سے متعلق، قرآن و حدیث کے اندر ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں کہ آپ ان اصولوں کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ عبادات کے تعلق سے معاملہ بہت ہی صاف رکھا گیا ہے اور عبادات کو بہت ہی اچھے انداز میں بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کی عبادت کیسی ہونی چاہیے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں، عقیدے کے معاملات ایسے ہیں جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی تبدیلی واقع نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جو عقیدے انبیاء کرام کے تھے وہی عقیدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور وہی عقیدہ امت محمدیہ کا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ عبادات کے جو طریقے بتلائے گئے ہیں وہ طریقہ جو امت محمدیہ کو دیا گیا ہے کہ آپ کو اس طریقے سے عبادت کرنی ہے، قیامت تک کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ کے اندر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ نماز سے پڑھنے کا طریقہ، نماز کی ادائیگی کے اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہی تھے، آج کے زمانے میں بھی وہی ہے اور قیامت تک وہی رہیں گے۔ عبادات کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ عقیدے کے اندر اگر آپ صحیح عقیدے سے ہٹ گئے تو آپ بدعت میں چلے گئے۔ بدعت صرف عمل کا نام نہیں ہے کہ عمل کے اندر آپ تبدیلی واقع کریں، عبادت کے اندر آپ تبدیلی کریں تو یہی بدعت ہے، بلکہ آپ کی سوچ کے اندر اگر تبدیلی آ گئی تو یہ بدعت ہے۔ اور سب سے پہلی بدعت صحابہ کرام کے زمانے میں واقع ہوئی، تقدیر کے انکار کی بدعت تھی، اور یہ انکار کی بدعت جب واقع ہوئی تو صحابہ کرام سے رجوع کیا گیا، اس لیے کہ صحابہ کرام ہی عبادات کے سلسلے میں، عقائد کے سلسلے میں ہمارا مرجع ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کی طرح ہونا چاہیے، ہماری فکر، ہماری سوچ صحابہ کرام کی طرح ہونی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صحیح مسلم کھولیں گے تو کتاب الایمان کے اندر پہلی جو روایت آپ کو ملتی ہے جس میں ایمان کے ارکان کو بیان کیا گیا ہے، اسلام کے ارکان کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے، جس میں احسان کے معنی کو بیان کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے پہلے اس حدیث کے راوی کیا بیان کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سب سے زیادہ پابند، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو لینے والے، کہیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے مخالفت ان کی نہیں پائی جاتی ہے۔ سنت رسول کے سب سے بڑے پابند ہیں، یہاں تک کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے سفر کرتے اور کہیں پہ اترتے اور وہاں پہ پیشاب کیے ہوتے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر اتر کر پیشاب کرتے تھے۔
اگر کسی مقام پہ آپ رک کر آرام فرماتے تو حضرت عبداللہ بن عمر اس جگہ پہ رک کر آرام فرماتے تھے. یعنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت اختیار کرنے والے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جب ان کے سامنے دو صحابی دو تابعی آتے ہیں اور اپنے علاقے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ بصرہ کے اندر اس طریقے سے واقع ہوا ہے کہ ایک آدمی تقدیر کا انکار کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور سارے معاملات ایسے ہی واقع ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم جانا اس سے ملاقات کرنا تو اسے کہہ دینا کہ میں اس سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. برات کا اظہار کرتے ہیں. کون صحابی؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کے پابند ہیں. عقیدے کے اندر انحراف ہوا، تقدیر کا انکار ہوا تو صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برات کا اظہار کرتے ہیں. عقیدہ اور منہج اگر الگ ہو گیا تو آپ صحابہ کرام سے دور ہیں، صحابہ کرام کے راستے سے دور ہیں. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ ان کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ مسجد میں کچھ لوگ ہیں جو پٹلیوں کو لے کر اس پہ تسبیح کی گنتی کرتے ہیں. سبحان اللہ، پٹلیوں کو لے کر پڑھتے ہیں. بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھوکر مارا، صحابی رسول نے ٹھوکر مارا. بعد میں برات کا اظہار کیا گیا ہے. عقیدہ اور منہج اگر ہمارا الگ ہوا صحابہ کرام سے تو ہم صحابہ کرام کے راستے پہ نہیں ہیں، ہم اسلام کے راستے پہ نہیں ہیں. عقیدہ اس دور کے اندر جو ہے وہی عقیدہ آج بھی ہونا چاہیے. آپ کی فکر، آپ کا منہج جو صحابہ کرام کا تھا اسی کے مطابق ہونا چاہیے. اگر اس سے الگ ہے تو آپ بدعت میں ہیں. یہ آپ کے فکر کی، آپ کے عقیدے کی بدعت ہے. اور یہ بدعت عملی بدعت جتنی خطرناک ہے اس سے الگ نہیں ہے. آج کے زمانے میں مختلف دعوے پر موجود ہیں. بہت سارے لوگ الگ الگ دعویٰ کرتے ہیں اور ہر چیخنے چلانے والے کے پیچھے مسلمانوں کی ایک جماعت جمع ہو جاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، پھر بھی ہمارے لوگ اس غلط کے پیچھے جا رہے ہیں. اتنا واضح مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا کتاب و سنت کی طرف رجوع کر لے تو اس کو حق معلوم ہو جائے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. شکیل بن حنیف کا فتنہ بڑے زوروں پہ ہے. مہدویت کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ وہ مہدی ہے، خود دعویٰ کرتا ہے کہ مہدی ہے. مسلمانوں کی ٹیم اس کے پیچھے دوڑ رہی ہے. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ ان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قرآن و سنت کا متبع قرار دیتے ہیں کہ قرآن کو ہم مانتے ہیں، حدیث کو ہم مانتے ہیں. جب احادیث رسول کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بڑے واضح انداز میں مہدی علیہ السلام کے تعلق سے جو احادیث ہیں ان احادیث کے اندر مہدی کی تفصیل بیان کی گئی، حتیٰ کہ شکل بھی بیان کی گئی. شکل تک بیان کی گئی کہ ان کی ناک کیسی ہوگی. یہاں تک بیان کیا گیا ہے کہ ناک لمبی ہوگی اور یہاں ناک کے اوپری حصے پہ تھوڑا موٹا حصہ ہوگا، ابری ہوئی ہڈی رہے گی. پیشانی چوڑی ہوگی، بال پیچھے ہوں گے. اجلا الجبہہ کہا گیا ہے. اور ان کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، کہ ان کا نام بالکل میرے نام کی طرح ہوگا. یواطئ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، وہ نام بالکل سیم ہونا، معنی نہیں، نام کا لفظ ہی بالکل ایک جیسا ہونا چاہیے کہ ان کا نام میرے نام کی طرح ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کی، یعنی محمد بن عبداللہ. نام محمد ہوگا اور باپ کا نام عبداللہ. آنکھوں پہ پٹی پڑتی ہے اور جب بدعت ذہن کے اندر گھس جاتی ہے
تو آدمی صحیح راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی چیز کو بتلایا ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اسلام کے راستے کو سیدھا راستہ قرار دیا گیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی راستے کو پکڑ کے چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ اگر دوسرا راستہ اختیار کیے تو اسلام کے راستے سے ہٹ گئے، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستے پہ آپ چلے تو راستہ آپ کو اسلام کے راستے سے ہٹا کر لے کے چلے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، یہ اللہ کی نصیحت ہے، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ۔ 3 آیتیں ہیں جس میں ہر آیت کے اندر ایک نصیحت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر بھی، اس سے پہلے کی آیات میں بھی۔ ان آیتوں کے تعلق سے حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت دیکھنی ہو، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت لکھنے کے بعد مہر لگا دیا ہے، اگر وہ وصیت کسی کو دیکھنا ہو تو یہ 3 آیتیں پڑھ لیں، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ سے وصیت کرتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا، اور اگر دوسرا راستہ اختیار کیے تو بھٹک کے نکل گئے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، شاید تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ کے راستہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہی اللہ کا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص سے کسی کے تعلق سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور یہ دعوے بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کسی کو شوق ہوتا ہے رسالت کا دعویٰ کرنے کا، کوئی چھپے الفاظ میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مہدی علیہ السلام بننے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام بننے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی مریم بننے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ سارے دعوے اسی ہندوستان کے اندر پائے گئے، اور آج تک ان کے ماننے والے موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کا ماننے والا، حدیث کا ماننے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہیں ہندوستان کے اندر اس سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ تھا، سب سے پہلے اس نے مہدویت کا دعویٰ کیا، سب سے پہلے مبلغ اسلام بن کر آیا، سب سے پہلے اسلام کا داعی، اسلام کا مبلغ بن کر آیا، پھر اس نے اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آج کے زمانے میں فتنے ایسے ہی پھیلتے ہیں، اسلام کے نام پہ ممبر پر آتے ہیں، جب چند ماننے والے گرویدہ افراد ہوتے ہیں تو جو اپنے نفس کی خباثت ہوتی ہے اسے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جاتا ہے، اور کہاں سے گھما کے لایا جاتا ہے۔ اس علاقے کے اندر شکیر بن حنیف کا جو فتنہ ہے وہ پھیل رہا ہے، بڑے سری انداز میں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، بڑے پوشیدہ انداز میں، اور ہر وہ دعوت جو پوشیدہ طور پہ دی جائے آپ یہ جان لیں کہ وہ دعوت غلط ہے۔ اسلام کی دعوت اس زمانے میں پوشیدہ انداز میں دی گئی تھی، پھر بھی اس کا اعلان کیا گیا۔ آج کے زمانے میں ہم ممبر پہ کھڑے ہیں، لوگوں کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے یا کوئی پابندی نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہم ممبر پہ کھڑے ہو کر دین کی دعوت نہیں دے سکتے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم کھڑے ہو کر دعوت دیتے ہیں، آپ چھپ کر دعوت دیتے ہیں؟ کچھ تو دال میں کالا ہے، اور اسی طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کہیں مہدویت کا دعویٰ تو کہیں دوسری چیزیں، کوئی بھی چیز جو اسلام سے ہٹ کر ہے، جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے وہ غلط ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے، یا کوئی بھی بات کرتا ہے جو دین سے متعلق ہے، آپ سب سے پہلے قرآن اور سنت پہ اسے دیکھیں، قرآن سنت کے مطابق ہے تو قبول کریں، قرآن سنت کے مطابق نہیں ہے تو اسے چھوڑ دیں۔
اس لیے کہ قرآن سنت ہی ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بالکل ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے تعلق سے کہا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں نے تمہیں ایسی چیز دے کے چھوڑی ہے جو بالکل روشن ہے. جس طریقے سے دن روشن ہوتا ہے اسی طریقے سے اس اسلام کی راتیں بھی روشن ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں اگر تھام کے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. بدعتیں بہت ساری پائی جاتی ہیں، اور اس مہینے کو افسوس کے ساتھ کہ بعض لوگ بڑا مبارک مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اسے مبارک نہیں سمجھا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ آپ نے ہجرت کی، لیکن اس کے باوجود اس مہینے کو صحابہ کرام نے کہیں بھی مبارک مہینہ نہیں سمجھا. اگر ہم اسے مبارک سمجھتے ہیں تو ہمارا ایک عقیدہ اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے. اس لیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بلا شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اور وفات کے تعلق سے صحابہ کرام کا جو کہنا ہے وہ یہ کہ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس دن سے روشن دن کوئی دوسرا نہیں تھا، اور جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس دن سے زیادہ تاریک اور اندھیرا دن کوئی دوسرا نہیں رہا. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان آج خود صحابہ کرام کے منہج سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے عقیدے سے ہٹ چکے ہیں. اس مہینے کے اندر جو بدعتیں سوچی بھی جاتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے متعلق ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے 23 سال نبوت کی حالت میں گزارے، کبھی آپ نے میلاد نہیں منایا. آپ کے بعد خلفائے راشدین المہدیین، وہ خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ میری سنت کو لینا، میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لینا. ان میں سے کسی نے نہیں کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، کہ نئی نئی چیزوں سے تم بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہم ہر خطبے کے اندر سنتے ہیں کہ سب سے بہترین کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور سب سے بہترین طریقہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. اب جو بھی عبادت یا جو بھی نیک کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں ممکن تھا، اور وہ صحابہ کرام نے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا اور آج کیا جا رہا ہے، تو بدعت ہے. یہ بدعت کا قاعدہ ہے، یہ بدعت کا قاعدہ ہے جسے آپ یاد کر لیں، اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں، اور اسی قاعدے کے مطابق آپ ہر عبادت کو، ہر نیک عمل کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہر عبادت اور ہر عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں ممکن تھا اور نہیں کیا گیا، اور آج کے زمانے میں وہ کیا جا رہا ہے، تو بدعت ہے. اور اس کی چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک چھوٹی سی مثال کیا ہے کہ آج کے زمانے میں قرآن خوانی کرائی جاتی ہے. قرآن خوانی کی مختلف شکلیں آج کل آ رہی ہیں، نئی نئی شکلیں. گھر بنایا گیا تو گھر کے اندر قرآن خوانی، دکان کی اوپننگ ہے وہاں پہ قرآن خوانی، کوئی مر گیا اس مناسبت سے قرآن خوانی، کوئی بیمار ہے اس مناسبت سے قرآن خوانی. یعنی قرآن خوانی کی بہت ساری شکلیں پائی جاتی ہیں.
ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرائی جاتی ہے۔ اب آپ لوٹ کر جائیں، یہ ساری مثالیں میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوٹ کر جائیے صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بنایا گیا مدینے میں، آپ کے ازواج مطہرات کے گھر بنائے گئے مدینے کے اندر۔ ہجرت کرنے کے بعد کیا آپ نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے قرآن خوانی کی؟ کیا صحابہ کرام نے جو اپنے گھروں کو بنانے کے بعد قرآن خوانی کی؟ صحابہ کرام مارکیٹ میں جاتے تھے، کیا کسی تجارت کو شروع کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن خوانی کرائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی تینوں بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیوی، سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہیں آپ نے دوسری شادی نہیں کی، انتقال کر گئے، آپ کی حیات میں آپ زندہ تھے، کیا آپ نے قرآن خوانی کی؟ صحابہ کرام کی اولادیں فوت ہوتی تھیں، ان کی بیویاں، بچے، والدین، قریبی رشتہ دار، یہ لوگ فوت ہوتے تھے، کیا کسی ایک صحابی نے بھی قرآن خوانی کی؟ آپ پوری صحیح احادیث اٹھا لانے کہیں بھی آپ کو نہیں ملے۔ اس زمانے میں ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھ کر بخش دیتے، ممکن تھا کہ آپ پڑھتے اپنی بیٹیوں کو بخش دیتے ایصال ثواب کے طور پہ، ممکن تھا صحابہ کرام کرتے، لیکن کیا کسی نے کیا؟ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو جو چیز اس زمانے کے اندر ممکن تھی اور نہیں کی گئی، وہ آج کے زمانے کے اندر اگر کی جاتی ہے تو وہ بلا شک بدعت ہے۔ بدعت دنیا کی چیزوں میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک عام مغالطہ پھیلایا جاتا ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے عمرہ کیا، اونٹ پہ بیٹھ کے آپ سفر کرتے تھے تو اونٹنی پہ کرتے تھے، گدھے پہ، خچر پہ اور گھوڑے پہ کرتے تھے، تو آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ فلائٹ سے جاتے ہیں، جا کے عمرہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، وہ کیا۔ دنیا سے متعلق کی چیزیں بدعت نہیں ہوتی۔ دنیا سے چیزیں جو متعلق ہوتی ہیں وہ بدعت نہیں ہوتی۔ بدعت دین سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں۔ دنیا سے متعلق آپ کیا پہنتے ہیں، کوئی بھی کپڑا آپ پہنیں، لیکن شریعت کے جو آداب ہیں ان آداب کے مطابق پہنیں۔ آپ کس ذریعے سے حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں، شریعت نے وہ مقرر نہیں کیا، اس کی طرف نہیں دیکھا۔ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو عمرہ اس انداز میں کرنا ہے، حج کے لیے یہ ارکان ہیں۔ تو دنیا سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ بدعت نہیں ہیں۔ یہ عام مغالطہ آپ کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جو ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ اور صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دنیا سے متعلق آپ نے ایک حکم دیا تھا، کھجوروں کی تعبیر سے متعلق۔ تو صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کی بات کو قبول کیا، کھجوروں کی تعبیر ہم نے نہیں کی، تو کھجوریں نہیں آئیں، اور جو بھی آئیں کھجوریں وہ بڑی خراب قسم کی آئی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تو اپنی دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو کہ دنیا کو کس طریقے سے چلایا جائے، کھیتیاں کیسے کی جائیں، تعبیر کیا جائے نہ کیا جائے، اور کس طریقے سے اناج کو اور دوسری چیزوں کو اگائے جائے، یہ سب دنیا کے معاملات ہیں، تم ان کو دنیا کے بارے میں بہتر جانتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے لیے بھیجا گیا تھا، دنیا کے لیے نہیں۔ تو دین سے جو متعلق معاملات ہیں اس میں ہم شریعت کو دیکھیں گے، باقی جو دنیاوی امور ہیں کہ آپ کس طریقے سے کون سا سفر کرتے ہیں، کون سا کپڑا پہنتے ہیں، کون سا کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ کے دنیاوی معاملات ہیں۔ اس کے اندر صرف آداب رکھے گئے ہیں دنیا کے اندر کہ آپ کو ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ آپ اگر اس میں نیا ادب لے کر آتے ہیں، اسے سنت سمجھتے ہیں تو بدعت ہے، اس لیے کہ آپ نے وہاں پہ نیک نیت کی۔ تو اگر نیک نیت کسی بھی چیز میں آپ رکھتے ہیں اور کوئی نیک عمل سمجھ کر کچھ کرتے ہیں اور شریعت سے اس کا ثبوت نہیں ہے تو بدعت ہے۔ جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں، ایک مثال سے دے رہا ہوں، جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں وہ عبادت کی نیت سے، نیک عمل کی نیت سے کرتے ہیں، وہ اس کے اندر اجر اور ثواب سمجھتے ہیں۔ آپ برائڈل چکن کھاتے ہیں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی۔
آپ کھاتے ہوئے کیا اجر و ثواب کی نیت رکھتے؟ آپ نے اپنا کپڑا پہنا ہے، اس کپڑے کو پہنتے ہوئے کیا آپ نے اجر و ثواب کی نیت رکھی ہے؟ آپ گاڑیاں خریدتے ہیں تو کیا آپ اس کو اس نیت سے خریدتے ہیں کہ اس میں اجر و ثواب ہے؟ نہیں، یہ دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی چیزوں کے اندر اجر و ثواب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس سے کوئی عبادت انجام دینا چاہتے ہیں، کچھ خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ اسی کار کو خرید کر کسی مدرسے کے لیے، کسی مسجد کے لیے وقف کر دیتے ہیں، تو یہ خیر کا کام ہے۔ لیکن بنفسی ہی وہ گاڑی خریدنا یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ تو دنیا کے اندر اگر آپ اجر کی نیت رکھیں گے اور اس کو شریعت کے مطابق ڈھالیں گے، تب وہ اجر کا باعث بنے گا، ورنہ وہ عمل آپ کا دنیا کا ہے، اور دنیاوی عمل کے اندر کسی بھی قسم کا اجر و ثواب نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی عمل آپ دنیا کا کرتے ہیں تو اس میں اجر نہیں ہوتا، لیکن جس عمل کے اندر آپ اجر و ثواب کی نیت کرتے ہیں، اس کے اندر آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ عمل ثابت ہے یا اس جیسا عمل ثابت ہے یا نہیں، اور اگر ثابت نہیں ہے تو بدعت ہے۔ اس لیے بہت سنبھال کے ہمیں اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو، اپنے عقیدے کو بھی محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ عقیدے کے اندر بھی بدعت ہوتی ہے، اور اپنے عمل کو بھی دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے عمل کے اندر بھی بدعت تو نہیں ہے۔ دونوں کو محفوظ رکھنا ہے، اپنے عقیدے کو بھی، اپنی فکر اور منہج کو بھی، اور اپنے عمل کو بھی ہمیں محفوظ رکھنا ہے۔ دونوں میں محفوظ رہیں گے تو صراط مستقیم پہ ہیں، سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، اور کہیں اگر ہم سے کوئی بھی غلطی ہوئی تو ہم صراط مستقیم سے ہٹ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ قائم رکھے، اسی پہ ہماری موت واقع ہو، اور ہمیں ہر قسم کی بدعات اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آخر میں ایک خاص بات کہوں گا کہ بہت سارے احباب ہمارے بیمار ہیں، اور انہوں نے خاص سے دعاؤں کے لیے درخواستیں کی ہیں، اور خصوصی پیغامات مجھ تک پہنچے ہیں کہ جمعہ کے خطبے کے اندر آپ تمام لوگوں سے گزارش کیجیے کہ جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، تو آپ لوگ اپنے آپ خصوصی دعاؤں میں انہیں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی نصیب فرمائے، شفا کامل انہیں نصیب فرمائے، اور ان کی اس بیماری کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کفارہ بنا دے۔ آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولہ بر رؤوف رحیم۔